یہ بات شریعت کے دائرے میں ہے یا شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، یہ بات بہتر ہے یا یہ بات بہتر نہیں ہے۔ ایسی جو کام بھی میں کرنے جاؤں اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ میرا عمل اللہ کے نزدیک میں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے افعال کو لے جائیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نرالی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نرالی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کا ہر کام بھی نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اللہ تعالیٰ کے کام کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے بھی نرالی ہے اور عمل اور کام کے اعتبار سے بھی نرالی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے افعال کو، ہمارے کاموں کو کل قیامت کے لیے میدان عرض میں تولا جائے گا۔ لیکن کچھ فرقے ہیں، جیسے فرقہ معتزلہ ہے، فرقہ جہمیہ ہے، ان فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمل جیسے دیکھیے میں نے نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہو گیا، اب میں نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی عمل میں نے کیا، روزہ میں نے رکھا، روزہ رکھنے کے بعد میں اس روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اعمال کا تعلق آراز سے ہوتا ہے اور آراز کا وقت نہیں کیا جاتا۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ ان فرقوں کی تردید کر رہے کہتے نہیں، اعمال کو بھی تولا جائے، اقوال کو بھی تولا جائے۔ اگر وہ فرقے آج کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً اپنے خیالات کو بدل دیتے، کیونکہ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ بخار کو بھی ناپا جاتا ہے، حرارت اور ضرورت کو بھی ناپا جاتا ہے، شوگر کے سائنس کو بھی ناپا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے آلات مضبوط بیان کرتے ہیں جن سے اعمال آراز کو ناپا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ہمارے افعال کو اور ہمارے اقوال کو تولا جائے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ القسطاس الحق، قرآن کی آیت ہے نہ دور موازین القسطاس، جس کے تعلق جو انصاف کے معنی ہے، لیکن کے بعد ہم یہ رکھتے اور بعض تعلیمات ہمیں دیتے ہیں کہ کس کے تعلق یہ متضاد معنی رکھتا ہے۔ جیسے کس کے تعلق حق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے کس کے تعلق ظلم اور جور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مطابق ایک لفظ جانے قسطاس، قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کرے امام بخاری علیہ رحمہ، قرآن میں قسطاس مستقیم، تو وہاں قسطاس آیا تو قسط کے مناسب قسطاس کا دونوں کا معنی ہے، جس کے امام بخاری علیہ رحمہ نے قسطاس کے لفظ کو اشارہ کر دیا قرآن کریم کی آیت کی طرف، اور کہتے ہیں قسطاس کے معنی حق ہے اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی لفظ کسی بھی زبان کا لفظ جب وہ قرآن میں استعمال کیا گیا، عربی زبان میں اس کو استعمال کر دیا گیا تو اب وہ عربی لفظ ہو گیا۔ آگے کہا ہے وہ زبان القسط والضرورت سے ایک قسط یہ مفسد کا مطلب ہے، صالحات جانتی ہے کہ قسط یہ ثلاثی ہے اور مفسد یہ ثلاثی نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں کا فاصلہ ایک ہے اس لیے کہہ دیا گیا کہ قسط یہ مفسد کا مطلب ہے اور وہ عادت کے معنی میں ہے۔ محمد اور عادت یہ جائز کے معنی میں ہے۔ میری بات کا مطلب